السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کے بعد پاک بھارت تعلقات میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اس صورتحال پر ساری دنیا کی نظریں لگی ہیں۔ پاکستان ہر فرنٹ پر بھرپور طریقے سے متحرک ہے۔ تمام سفارتی چینلز کو استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ دفاعی میدان میں بھی تیاری مکمل ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان پر بغیر ثبوت اور بغیر کسی تحقیقات کے الزام عائد کرنے کی عادت بظاہر بھارت ہی کے گلے پڑ گئی ہے اور سفارتی میدان میں انڈیا کو وہ مدد نہ مل سکی جس کی شاید امید تھی۔ دوسری جانب دفاعی محاذ پر بھارت کی جانب سے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا پورا بندوبست کیا جا چکا ہے۔ اس متعلق آج ایک اہم پیش رفت ہوئی جب پاکستان نے 450 کلومیٹر رینج والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کر ڈالا۔ ISPR کے مطابق پاکستان نے ایکس انڈس مشن کے تحت 450 کلومیٹر کی رینج کے حامل ابدالی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ ابدالی میزائل زمین سے زمین تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ میزائل کے تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا، اہم تکنیکی پیرامیٹرز بشمول جدید نیویگیشن سسٹم کو یقینی بنانا تھا۔ پاکستان کی جانب سے یہ تجربہ گزشتہ روز ہوئی اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد کیا گیا، جس میں عسکری قیادت نے یہ واضح کر دیا تھا کہ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب سفارتی سطح پر بھی پاکستان کی بات کو سنا بھی جا رہا ہے اور مانا بھی۔ آج بھی وزیراعظم شہباز شریف کی ترکی کے سفیر سے ملاقات ہوئی، جس میں وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا کہ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے اور بھارتی اقدامات پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانے کی مذموم کوشش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے اور بھارت تاحال پاکستان کی ملوث ہونے کا کسی بھی قسم کا ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے قابل اعتماد، شفاف اور غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کی پاکستان کی پیشکش کا جواب دینا ہے۔ پاکستان ایسی تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا اور اگر ترکی اس میں شامل ہونا چاہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس موقع پر ترک سفیر کا کہنا تھا کہ ترکی پاکستان کے موقف کا حامی ہے۔ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے موجودہ بحران میں تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یورپ بھی بھارت کی کھل کر حمایت کرنے سے گریزاں ہے اور دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دے رہا ہے۔ یورپی یونین خارجہ امور کی سربراہ خواجہ کلاس نے پاک بھارت وزرائے خارجہ سے رابطہ کیا اور انہیں تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس گفتگو کے دوران بھارت کے بے بنیاد الزامات اور پروپیگنڈا کو مسترد کیا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سنتاس معاہدہ روکنا عالمی قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔ یورپی یونین خارجہ امور کی سربراہ نے کہا کہ انہوں نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ کشیدگی میں اضافہ کسی کے لیے سود مند نہیں۔ اس تنازع میں امریکی کردار سب سے زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے، جو دونوں فریقین سے رابطے میں تو ہے لیکن فی الحال کسی ایک سائیڈ کی بھرپور حمایت سے ہچکچا بھی رہا ہے۔ تاہم پاکستان بار بار امریکہ کو باور کروا رہا ہے کہ اس کو بھارت پر مزید دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ جارحیت سے باز رہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے ایک مرتبہ پھر متنبع کیا ہے کہ اگر انڈیا نے کوئی عسکری کارروائی کی تو اس کی تباہ کن نتائج ہوں گے اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا یہ تنازع ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان کی جانب سے بار بار خبردار کیے جانے اور عالمی دنیا کی جانب سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کے مطالبوں کے باوجود بھی بھارت اپنی جارحانہ حکمت عملی اور پالیسی سے باز نہیں آ رہا۔ بھارت نے پہلے سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا، پھر طبی بنیادوں پر علاج کے لیے بھارت میں موجود تمام پاکستانیوں اور سفارتی عملے کو فوری ملک چھوڑنے کا حکم دیا اور اب بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک اور چال چلتے ہوئے تمام اشیاء کی براہ راست یا بالواسطہ درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ بھارتی وزارت تجارت کے مطابق فورن ٹریڈ پالیسی 2023 میں ترمیم کرتے ہوئے پاکستان سے ہر قسم کی اشیاء کی براہ راست یا بالواسطہ درآمد پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے آج ایک اور فیصلہ کر کے پاکستان کے ساتھ ڈاک اور پارسلز کی ترسیل کا عمل بھی معطل کر دیا ہے۔ انڈیا کی وزارت مواصلات کی نوٹیفیکیشن کے مطابق انڈین حکومت نے ڈاک اور پارسلز کی تمام ترسیلات کے تبادلے کو معطل کر دیا ہے۔ ان اقدامات کے علاوہ بھارتی فوج نے غیر قانونی اور جبراً حراست میں رکھے گئے معصوم پاکستانیوں کو فیک انکاؤنٹرز میں استعمال کرنے کا مضمون منصوبہ بھی بنایا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 20 پاکستانی جبراً اور غیر قانونی طور پر بھارتی ایجنسیوں کی حراست میں ہے۔ بھارت نے معصوم پاکستانیوں کو مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں باہر نکال کر فیک انکاؤنٹرز میں مارنے کا شرمناک منصوبہ بنایا ہے۔ مختلف جیلوں اور ایجنسیوں میں رکھے جانے والے افراد کو مارنے کے بعد پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ منصوبے کے مطابق بھارتی میڈیا
روایتی طریقے سے ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ مضمون منصوبے کا مقصد پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے کی ایک اور من گھڑت کہانی بنانا ہے۔ ان افراد سے پاکستان مخالف بیانات اور اعتراف جرم کے بیان بھی دلوائے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 24 اپریل کو آزاد جموں و کشمیر کے 2 شہریوں محمد فاروق اور محمد دین کو غلطی سے لائن آف کنٹرول کراس کر جانے پر بھارتی فوج نے ظالمانہ طریقے سے فیک انکاؤنٹر میں مار دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن سے متعلق اب بھارت کے اندر سے بھی آوازیں تیز ہوتی جا رہی ہیں اور مودی سرکار مسلسل دباؤ میں آتی دکھ رہی ہے۔ بھارت کی داخلی سیاست پر نظر رکھنے والے مبصرین کے مطابق پہلگام واقعہ بی جے پی حکومت کی ایک سوچی سمجھی چال ہے، جس کا مقصد ایک طرف پاکستان کو بدنام کرنا ہے تو دوسری جانب بھارتی عوام کی توجہ ملک کے اندرونی سیاسی اور معاشی بحران سے ہٹانا ہے۔ خود بھارت کی حزب اختلاف، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور یہاں تک کہ سابق خفیہ اداروں کے اہلکار بھی اس واقعے کو سیکیورٹی ناکامی اور بی جے پی حکومت کی ناکامی قرار دے چکے ہیں۔ بالخصوص بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بہار الیکشن کے لیے اچانک سرگرمیاں بھارتی میڈیا کی شہ سرخیوں میں شامل ہو گئی ہیں، جس سے مودی سرکار کا پورا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس آر جے ڈی نے مودی کے بہار دورے پر تنقید کی ہے۔ سینئر بھارتی صحافی نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ پہلگام واقعے کے 45 گھنٹے بعد آپ ووٹ مانگنے پہنچ گئے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی مودی کی سیاسی سرگرمیاں زیر بحث ہیں، جن میں کہا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی پہلگام میں متاثرہ خاندانوں سے ملیں گے، جبکہ نریندر مودی انتخابات میں مصروف ہیں۔ 11ویں دن سے جاری پاک بھارت کشیدگی کب ختم ہونے کا امکان ہے اور اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے؟ کشیدگی کم ہو رہی ہے یا مزید بڑھ رہی ہے؟ بات کریں گے وزیر اطلاعات عطا طاہر سے۔ بہت شکریہ عطا طاہر صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ اس وقت صورتحال ہے کیا؟ کشیدگی جو کہ تو برقرار ہے یا کشیدگی مزید پہلے سے بھی بڑھ رہی ہے یا کم ہوئی ہے قدرے؟ دیکھیے، یہ جو ایسکیلیشن کی سچویشن ہوتی ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ ابھی ہمارے آرمی چیف بھی ایکسرسائز پہ فرنٹ لائن پہ گئے اور ہماری پریپیئرڈنس فار سیلف ڈیفینس، اپنے دفاع کے لیے ہم مکمل طور پہ تیار ہیں۔ ہماری ملٹری کیپیبلٹی سے دنیا واقف ہے کہ ہماری سب سے پروفیشنل ترین آرم فورسز ہیں۔ اور دیکھیے، ایسی سچویشن میں ڈیٹرنس 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ملٹری کیپیبلٹی جس کی ہمیں مہارت حاصل ہے، ایک ریزالو ہے جب قوم کا ریزالو ایک عزم ہے اور قوم کا شکریہ کہ وہ اس عزم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تیسرا کمیونیکیشن ہے جس میں میڈیا نے، وزارت اطلاعات نے، اینکرز نے، سوشل میڈیا نے، میمرز نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ دیکھیے، بھارت نے یہ تمام چیزیں کی ہیں بدنیتی پہ مبنی، مکاری پہ مبنی، اور یہ ان کے ایک جنگی عزائم ہیں، وار ہسٹیریا ہے جو ان کے میڈیا پہ نظر آ رہا ہے۔ تو obviously ان کا مقصد کوئی امن کا تو ہے نہیں، اور ہمیشہ انہوں نے پہل کی ہے اور منہ کی کھائی ہے۔ ان کو بڑی مار پڑی ہے ہمیشہ، اور ہمیشہ سکی اٹھانی پڑی ہے۔ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی طرف وہ رکھتے ہیں ایک بدنیتی کہ جی پاکستان کی طرف کوئی نہ کوئی مس ایڈوینچرزم کیا جائے، تو آئیں ذرا اس دفعہ فینٹاسٹک ٹینی فینٹاسٹک مار پڑے گی۔ صحیح۔ اچھا عطا طاہر صاحب، ایسا کیا ہے کہ جس نے بھارت کو اب تک کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر سے روکے رکھا ہے؟ ظاہر ہے یہ اسٹینڈ اپ 11ویں روز سے برقرار، 11 دن ہو گئے، 11واں روز آج برقرار ہے۔ ایسا کیا ہے جس نے بھارت کو روکے رکھا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان نے جو ریزالو دکھایا ہے، نریٹو ڈومین میں پاکستان نے ان کو ہرایا۔ اور دیکھیے، یوٹیوب چینلز کا بھارت میں بند کرنا، یا میرا اکاؤنٹ بند کیا، پی ایل کا کیا، چینل بند کیے، یوٹیوبر ویلاگرز کو بند کیا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان نریٹو وار میں ان سے کئی نوچز ہائر ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نریٹو کی جنگ ہم جیت رہے ہیں، ان کے جرنلسٹ رو رہے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا نہیں اٹھا رہا۔ میں سی این این پہ گیا ہوں، میں ڈی ڈبلیو پہ گیا ہوں، میں العربیہ پہ گیا ہوں، پاکستان کا موقف دو ٹوک اور بھرپور طریقے سے دیا پوری دنیا کے اندر۔ ان کو تکلیف ہے کہ ان کا نریٹو بک نہیں رہا کیونکہ جھوٹ پہ مبنی ہے، ہم سچ بول رہے ہیں، پہلی بات یہ۔ دوسرا یہ کہ ڈپلومیٹک جو ایک انگیجمنٹ ہوتی ہے، چائنا نے کہا پاکستان کے ساتھ، ترکیہ نے کہا پاکستان کے ساتھ، دیگر ممالک جو بھارت ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کی یک طرفہ حمایت میں بولیں گے، انہوں نے بیلنس رکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت مل کے ایسکیلیشن کو کم کرے۔ بھارت کے بارے میں کہا جاتا تھا اتنی بڑی مارکیٹ ہے جی، اکانومی ہے جی، انگیجمنٹ ہے جی، دیکھیں جی فلاں ہے جی، کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس رب کریم کی ذات کا خاص کرم ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی سکی، شرمندگی اور خفت کے علاوہ کچھ نہیں ملا بھارت۔ لیکن معلومات کیا ہے عطا صاحب؟ معلومات ہے کیا کہ بھارت نے کئی مرتبہ پچھلے دنوں میں کوشش کی کہ وہ کوئی مس ایڈونچر کرے لیکن پھر نہیں کر سکا؟ کیا معلومات ہیں کہ ایسا کیا ہے جس نے اسے روکے رکھا ہوا ہے؟ یہ بھارت جو ہے نا، وہ
बड़ा मक्कार दुश्मन है और एक ऐसा दुश्मन है जो बदनीयत है और झूठा है। वो कोशिश करता रहता है कोई ना कोई ओपनिंग मिले। देखिए मैंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो रात बड़ी अहम थी यह रात 2 बजे और बड़े वो गैर बड़ी मामूली वो क्रूशल हालात टाइमिंग का जो है थी। वो गमाजी कर रही थी। जी बिल्कुल। और देखिए वो टाइमिंग बड़ी अहम होती है, थोड़ा आप लेट हो जाए, कोई मिस एडवेंचर हो जाए, तो हमने बड़ा टाइमली उसको काउंटर किया। तो ये इस ताक में रहते हैं कि को ओपनिंग मिले तो हम कोई ना कोई मिस एडवेंचर करें। हमारी मिलिट्री माइट, हमारी कौम का रिजॉल्व, हमारी एयरफोर्स की एयर पेट्रोलिंग, हमारे दस्तों का चाको चौबंद होना, वो इनको रोकता है। क्योंकि ये मार से डरते हैं, ये डरपोक हैं, ये बुजदिल हैं, और ये ताक में रहते हैं कि कोई पहल करेंगे। मगर इनको पता है कि लास्ट टाइम भी 2 जहाज गिराए थे और किस तरह इनको मार पड़ी थी बड़ी बेहतरीन किस्म की। तो ये बस उससे घबराए हुए हैं। मगर हमने मुकम्मल तौर पे तैयारी की हुई है कि अगर मैली आंख से देखा हाथ बढ़े पाकिस्तान की तरफ, तो हाथ वो इंशाल्लाह ताला तोड़ के रख देंगे। तो अतातर साहब ये बताएं कि उस रात ऐसा क्या था, वो मालूमात थी क्या, जरा आज हमारे नाज़रीन से शेयर करें कि मौका लेने किस तरह के चलें, आप ज्यादा डिटेल बेशक ना बताएं, जितनी बता सकते चलें वो बता दें कि किस तरह के हमले की उस रात भारत की तैयारी थी। वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे थे, वो कोई एयर स्ट्राइक करना चाह रहे थे, या फिर कोई वो रॉकेट या मिसाइल हमला करना चाह रहे थे, था क्या उनका प्लान? कि उनकी हमेशा बदनीति में काली रहती है। 2019 में जो उन्होंने किया, और उनका एक पैटर्न है 2019 वाला जो पैटर्न था। मुझे मैं वक्त आने पे ऑब्वियसली डिटेल्स आपको बताऊंगा, मगर मेरे पास कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि ये कोई ना कोई हमला करने जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है और वो ज्यादा थॉट ऑफ। इम्कान जो है वो एयर स्ट्राइक का था। देखिए ये डिपेंड करता है, इस वक्त मैं नहीं समझता कि मीडिया पे मोड डिस्कस करना चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी होती है। सही उस है। हवाले से मैं बतौर वजीर इत्तेलात मैंने एक हल्फ भी उठाया सीक्रेसी का। मैं समझता हूँ कि ये टैक्टिकल डिटेल्स और ऑपरेशनल डिटेल्स ना ही बात हो तो बेहतर है, क्योंकि अभी हम एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, क्योंकि एक एक इवॉल्विंग। एक वो राफेल तैयारों के हवाले से भी आई हैं इतलात, कुछ मजीद इतलात भी उस मैंने भी देखी है हवाले ये से सामने खबर। आई है, बड़ी कोई हसास नौयत की कि वो आने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो उनकी कम्युनिकेशन आपस में इंटरसेप्ट हो गई तो वो बौखलाहट में उसने श्रीनगर जो है वहाँ का जो रनवे, वहाँ पर ही उसने लैंडिंग कर दी। तो कुछ से हुआ तो था ऐसा कुछ? ये मेरे भी नोटिस में ये बात आई है। अच्छा, आपकी अच्छे सोर्स होंगे, आप बड़े बाखबर हैं इस मामले में। सही है। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि ये जो मालूमात आई थी हमारे पास भारत के मुमकिन हमले के हवाले से, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ज़ाहिर है ये हसास मामला है, लेकिन ये एक दोस्त मुल्क की तरफ से इंटेलिजेंस शेयर की गई थी पाकिस्तान को। मैं दोस्त मुल्क का नाम अगर आप चाहें तो बता भी सकते हैं, ना चाहें तो बेशक ना बताएं। देखिए मैं समझता हूँ कि हमारा बड़ा एक वसी इंटेलिजेंस नेटवर्क है जी हाँ, पाकिस्तान में, और हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इसमें महारत रखते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट बेशक। इंटेलिजेंस एजेंसी, प्रीमियर एजेंसी हमारे पास है। तो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क खासा मौसर है और खासा फाल है। और अब जनाब नासिम मलिक, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का एडिशनल चार्ज भी उनको मिला है। इज अ प्रोफेशनल सोल्जर, थरो जनरल ऑफिसर, और वो पूरी महारत रखते हैं इन चीजों के अंदर। मैं समझता हूँ कि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा टाइमली चीजों को इंटरसेप्ट करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सिफारती सतह पर जो कोशिशें हो रही हैं एस्केलेशन को कम करने के लिए, वो कहाँ तक पहुंची हैं, और इस वक्त ज़्यादा इफेक्टिवली कौन सा मुल्क जो है वो एंगेज कर रहा है दोनों ममालिक को? देखिए आपने देखा पिछले 2 दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने भी भरपूर मीटिंग्स की। वो चाइना से लेके, सऊदी अरब से लेके, यूएई से लेके, कुवैत से लेके, टर्की तक के सुफरा को मिले। और उनकी मार्को रूबियो से भी, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी फोन पर बात हुई। डीपीएम भी, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सागदार साहब, वो भी राब्ते में हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। तो इंगेजमेंट चल रही है। पाकिस्तान अपना मुकदमा बड़े मौसर तरीके से उनके सामने रख रहा है कि भारत एविडेंस नहीं दे सका कि पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ा जाए। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है दहशत गर्दों के खिलाफ, दहशत गर्दी की जंग में। पाकिस्तान विक्टिम है टेररिज्म का। भारत ऑन दी अदर हैंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, जब वो सिखों को बरवाता है यूएस में, कनाडा में, या पाकिस्तान में जो कुलभूषण जाधव हमने हम्म। बंद किया हुआ है कमीशन नेवल ऑफिसर, वो भी तो दहशत गर्दी की कार्रवाइयां कर रहा था ना यहाँ पे। हमारे या पास सबूत ज्यादा हैं, भारत के पास सबूत कम है। भारत का मुकदमा कमजोर है, और हम दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि भारत अग्रेसर है, उसकी जारहियत है, उसका जंगी जुनून है। और हमें ये जंगी बुखार और जुनून अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी तरह इन्हीं था। जिन शवाहिद की, जिन सबूतों की आपने बात की है, भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, जो नेटवर्क यहाँ पे चलाया जा रहा था दहशत गर्दी की वजह से, अब भी ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं इस तरह की। इस वाले से इतलात है कोई डोजियर भी हुकूमत पाकिस्तान तैयार कर रही है, जो कि बहुत जल्द जो है वो P5 कंट्रीज के साथ भी शेयर किया जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी जाके वो शेयर किया जाएगा। उसमें उसमें हम दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में बड़े अच्छे वफूद भिजवा रहे हैं अपने। और वो बाकायदा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और पाकिस्तान का मुकदमा वहां पे रखेंगे।
اور اس پہ مکمل تیاری ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک اچھی موو ہوگی ڈپلومیٹکلی کہ اچھے ہمارے لوگ بڑے پڑھے لکھے بڑے ایکسپرٹس الیکٹڈ ریپس مل کے جائیں گے اور یہ پاکستان کے حوالے سے یہ ثبوت اور شواہد جو ہیں کہ بھارت کس طرح انوالومنٹ کرتا ہے ٹیررزم میں اور پاکستان نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں دنیا کے سامنے رکھیں. بھارت نے نان کائنیٹک ڈومین میں پاکستان کو بڑا انگیج کرنے کی کوشش کی ہے. جو ان کے تازہ عزائم سامنے آئے ہیں وہ آئی ایم ایف میں بھی انہوں نے جانے کی بات کی ہے, وہ فیٹف کے اندر بھی جانے کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف پابندیاں لگوانے کی بات کر رہے ہیں. کانفیڈنٹ ہے کہ جو اگلا ریویو ہے پاکستان کا وہ اسے افیکٹ نہیں کرے گا, یہ بھارت کے جو عزائم ہے وہ. اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا. پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے اور پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد فرمائی ہے. یہ 27ویں رمضان کی شب بعد وجود میں آنے والا ملک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اور میں نے دیکھا ہے مشکل سے مشکل ترین حالات میں ہم باہر نکلے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا زور لگا لیں. ہم نے جو اکنامک ریکوری کی ہے ایک سال میں صحیح وہ اب دیکھیں کام آ رہی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے ہم کتنے سیریس ہیں اپنے ریفارمز کے اندر. آئی ایم ایف نے جو کہا سو کہا, ہم نے اوور اینڈ ابو جا کے اپنے تائیں بھی بہت سارے ریفارمز کیے پرائم منسٹر صاحب نے. تو دنیا کو پتہ ہے کہ ہم کتنے سیریس ہیں اور دنیا کو پتہ ہے کہ ہماری سنجیدگی ہے معاشی اصلاحات کو لے کے. تو یہ ضرور زور لگائیں, ان کا بالکل کچھ نہ کچھ اثر رسوخ ضرور ہوگا. مگر اللہ کی فضل سے ہم بھی کمزور نہیں ہے, اس محاذ پہ بھی مکمل طور پہ ہم مقابلہ کریں گے دلیل کے ساتھ اور مکمل آرگیومنٹس کے ساتھ اور مکمل ڈیٹا کے ساتھ انشاءاللہ. یعنی آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آئی ایم ایف اور فیٹف کے دونوں لیولز پہ بھارت کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں اور ہم بڑے اس پہ کانفیڈنٹ ہیں, پر اعتماد ہیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی جو بھارت نے کہا کہ ہم نے اسے ہیلڈ ان ابیس کر دیا ہے, تو اس پہ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی نوٹس بھارت کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا, جوابی خط وغیرہ کوئی جائے گا, اور انٹرنیشنل بھی ہم نے جن اداروں سے رجوع کرنا ہے, ورلڈ بینک ہے, انٹرنیشنل جو کورٹ آف آربیٹریشن ہے وہاں ہم نے جانا ہے, یہ کب تک ہمارا نوٹس جو ہے ہم بھارت کو کر رہے ہیں اور ہمارا جو انٹرنیشنل رسپانس ہے وہ کب تک تیار ہو جائے گا ہمارا؟ دیکھیے اس پہ مکمل ہماری انشاءاللہ تعالیٰ تیاری ہے اور لیگلی ہم بڑی اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہیں. بھارت نے کیا کیا, اجلت میں اممیچور حرکت کی کہ جو شک موجود نہیں تھی معطلی کی یا ہیلڈ ان ابیئنس کی یا جو بھی, وہ اجلت میں اور جلد بازی میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا جو جس کی پروویژن ہے ہی نہیں, جو انلیگل ہے. تو پاکستان کا جو لیگل کیس ہے بڑا اسٹرانگ ہے, بھرپور طریقے سے اس کو آرگیو بھی کریں گے اور اس کو آگے بھی لے کے چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھارت کو سکھی ہوگی کیونکہ انہوں نے لیگل تیاری کے بغیر اس کی اناؤنسمنٹ کر دی اور انہوں نے ماضی میں بھی بڑی وائلیشنز کی ہیں. تو وائلیشن تو ان کے پارٹ میں, پاکستان تو اس میں بڑا کلین ہے. اگر پھر بھی بھارت اپنی ضد پر قائم رہتا ہے اور جو ان کے عزائم ہیں پاکستانی دریاؤں کے پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے ڈیمز بنا کر اگر اس طرف جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں پاکستان نے بڑا اپنا واضح اور دو ٹوک موقف رکھا ہے کہ پاکستان کا پانی روکا گیا یا ڈائیورٹ کیا گیا تو پاکستان رسپونڈ کرے گا پوری طاقت کے ساتھ. اس میں ہمارے پاس تمام آپشنز اوپن ہیں. وقت آنے پہ بالکل ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. مگر یہ پانی ہماری لائف لائن ہے, یہ ہمارے 24 کروڑ عوام کی امانت ہے. اس میں خیانت بھارت کو نہیں کرنے دیں گے. جتنا مرضی مکار ہو, جتنا مرضی بدنیت ہو, یہ پانی روک ہی نہیں سکتے ہیں. خواجہ آصف صاحب تو یہ فرما رہے ہیں, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم وہ ڈیمز اڑا دیں گے اگر انہوں نے ہمارے ڈیموں پہ ہمارے دریاؤں پہ ڈیم بنا کے پانی ڈائیورٹ کرنے کی اگر کوشش کی تو. دیکھیں میں نے کہا نا تمام آپشنز اوپن ہیں ہمارے پاس. اللہ فضل کرے گا ہم تمام آپشنز اس میں پھر ہمارے پاس اوپن ہوں گی اور ہمارے پاس جواز ہوگا اس چیز کا. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, جن کے پاس پانی روکنے کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, یہ انہوں نے بڑی بچگانہ حرکت کی ہے. بتا دینا کہ کتنے سٹرکچرز موجود ہیں جن سے یہ کتنے پانی روکیں گے ملین ایکڑ فیٹ میں, بتا دیں. کوئی ان کو پتہ نہیں ہے. تو یہ بڑی بچگانہ اور بڑی امیچور حرکت ہے جنہوں نے کی ہے. آگے ان کے پاس تیاری اس کی کوئی. آج جو ابدالی میزائل سسٹم کے تحت آج جو ایک ابدالی میزائل سسٹم کے 450 کلومیٹر رینج کے جو میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے, کیا یہ بھارت کو ایک ویک اپ یا ریمائنڈر کال تھی کہ ہم بالکل ویل ایکوپڈ ہیں, اس طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھنا, یعنی اسی سلسلے میں یہ آج تجربہ کیا گیا کیا؟ دیکھیے ڈیفینس کیپیبلٹیز کا ہر ملک مظاہرہ کرتا ہے, اس کی ڈفرینٹ ٹائمنگز ہوتی ہیں. ہماری ڈیفینس کیپیبلٹی آپ نے دیکھا چیف گئے فرنٹ لائن پہ ایکسرسائزز دیکھی, ہماری ایئر ایکسرسائزز آپ نے دیکھا چل رہی ہیں, ہم یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے. تو یہ ڈیفینس کیپیبلٹی کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور اس سچویشن میں obviously زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے اور قوم کو بھی اس سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے, قوم کا ریزالو بڑھتا ہے اس چیز سے. تو الحمدللہ پاکستان از ویل پریپیئرڈ ٹو ڈیل ود اینی ایونچوئلٹی. اچھا یہ بتائیں کہ اوور آل تو ایک رسپانس جو ہے اس میں بڑی کوارڈینیشن نظر آ رہا ہے, بڑا زبردست کوارڈینیشن دکھائی دے رہا ہے تمام اداروں کا, تمام محکموں کا. لیکن ایک جہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک بہترین کوارڈینیشن گورنمنٹ کا جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا.
سینٹ سے ایک ریزولوشن تو پاس ہوئی تھی شروع میں، لیکن اس کے بعد پھر کوئی اے پی سی کی بات ہوئی تھی کہ اے پی سی ہو جائے یا کوئی جوائنٹ سٹنگ ہو جائے پارلیمنٹ کی، وہ نہیں ہو سکا۔ ایک ظاہر ہے آپ کو اس میں کنسنسس تو چاہیے، آپ کو تمام جو بھی آپ فیصلے کرتے ہیں پوری قوم کو اپنے اعتماد میں لینا ہے، پوری اپوزیشن کی جماعتوں کو اپنے اعتماد میں لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت تو سارے کھڑے ہیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ، ان کو سپورٹ کر بھی رہی ہے پوری قوم، تمام سیاسی قیادت بھی سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ تو ہے کوئی ایسا ارادہ کوئی اے پی سی کرنے کا یا جوائنٹ سیشن بلانے کا، یا صرف ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس اگلے ہفتے ہو رہا ہے اسی پہ اکتفا کیا جائے گا؟ معاملات میں کبھی اے پی سی نہیں ہوتی، وہ جوائنٹ ہاؤس آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، سینٹ ہوتی ہے۔ اے پی سی تو انٹرنل معاملات کے لیے، دنیا کو کیا پرواہ ہمارے پولیٹیکل معاملات کی۔ اور اس موقع پہ جب سینٹ والا ریزولوشن آیا تو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کے دفتر میں یہ میٹنگ کی گئی اور جوائنٹ کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا، ایک مشاورت چل رہی ہے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کے اوپر، نیشنل اسمبلی کا بھی اجلاس آ رہا ہے، تو فلور آف دا ہاؤس سے لیجسلیچر سے جو آواز جاتی ہے وہ دور تک گونجتی ہے۔ اس فورم کو میکسیمم استعمال کریں گے۔ اس وقت ہم تمام ایک پیج پہ ہیں، صحیح۔ پاکستان کے لیے، بھارت کے خلاف اور پاکستان آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں تمام پالیٹیشین۔ آج میں بالکل پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی نہیں، آج ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانیت کی بات کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی ساری آن بورڈ ہے اس وقت۔ اے پی سی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مؤثر فورم ہے جو بلانا چاہیے، ہاں فلور آف دا ہاؤس کو ضرور استعمال کیا جائے۔ فائنلی عطا طاہر صاحب، مزید آگے کی جب ہم بات کریں، ظاہر ہے کشیدگی برقرار ہے، تو فوری طور پر ایسے کسی حملے کی کوئی ایسا کوئی خطرہ یا خدشہ موجود ہے؟ دیکھیں بالکل یہ موجود رہتا ہے اور پاکستان آرم فورسز الرٹ پہ ہیں، اور کبھی ہم نے پہل نہیں کی، مگر ہم منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں، ان کے عزائم کو خاک میں ملانا جانتے ہیں، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اگر یہ اس طرف آئے اور تو کیا ہم پلان وہی ہے کہ پروپورشنیٹ رسپانس نہیں ہوگا اس مرتبہ، کئی گنا زیادہ بڑا رسپانس دیا جائے گا تاکہ یہ دوبارہ بھارت ایسا نہ کرے جو کہ بار بار ہوتا آ رہا ہے؟ رسپانس ول بی بفٹنگ۔ اور دیکھیے میں نے جو اس رات بھی پریس کانفرنس کی، میں نے کہا کہ رسپانس ڈیسائیسو ہوگا، تو اس لیے اٹ ول بی ناچ اے فائر، کسی بھول میں بھارت نہ رہے کہ وہ حملہ کرے گا تو بچ کے چلا جائے گا، بڑا اس کا بھرپور منہ توڑ مؤثر اور تگڑا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ عطا طاہر صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو بلائے کہ وزیر اطلاعات عطا طاہر کی جن کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے ابھی بھی ان کے عزائم برقرار ہیں پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا مس ایڈونچر کرنے کے، لیکن اب کی بار ایسا ہوا تو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ دفاعی لحاظ سے اس وقت ہماری تیاری ہے کیا، کس طرح کی تیاری ہے اور حالات کس طرف جا سکتے ہیں، یہ سٹینڈ آف کب تک برقرار رہے گا۔ بات ہوگی مزید بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور 11 روز سے یہ سٹینڈ آف جاری ہے، لیکن ان 11 دنوں میں بھارت نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، خواہش کی، کوشش کی، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ حملے کی کوشش کی، لیکن وہ حملہ پھر نہیں ہو سکا۔ آگے پاکستان کی تیاری تھی یا بھارت کے اندر بھی کچھ ایسے معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے یہ حملہ نہیں ہو سکا، اور اب یہ سٹینڈ آف کب تک برقرار رہنے کا خطرہ یا خدشہ موجود ہے، بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے، جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار محمد مالک صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ مالک صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہی بتائیں کہ جس طرح سے 11 روز میں صورتحال بدلتی رہی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں پاک بھارت تعلقات کے اندر، ظاہر ہے وہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کمی نہیں آئی، کیا کہیں گے؟ ایک دو مرتبہ کوشش ہوئی بھی بھارت کی طرف سے کہ حملہ کر دیا جائے، عطا طاہر صاحب نے تو ایک مرتبہ کہہ بھی دیا تھا کہ 24 سے 36 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں، حملہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ حملہ نہیں ہو سکا؟ کچھ بڑی اہم معلومات بھی آپ کے پاس ذرا شیئر کریں گے؟ سمجھ 2019 اور 2025 میں بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، 2019 کی پاکستان کی ایئر فورس اور 2025 کی پاکستان کی ایئر فورس بہت فرق آ گیا، اور میں صبح بھی اپنے چینل میں بتا رہا تھا کہ مجھے موقع ملا تمام اپنا کمانڈ سٹرکچر دیکھنے کا ایئر فورس کا، اور بہت سی چیزیں، اور 80% چیزیں تو ہم آن ایئر بتا نہیں سکتے، لیکن جو 20% بتا سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کو خود بھی پتہ لگ گیا۔ دیکھیں 2-3 باری جو انہوں نے کوشش کی، اور یہ جو پرسوں رات کی 4 ریفل انہوں نے اڑائے، اور پھر کشمیر وہ امبالہ سے اڑے، اور پھر کشمیر کے بعد ان کو لینڈنگز بھی کرنی پڑی بڑی اچانک، وہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارا ڈیفنس میکنزم ہے، ہمارا جو ریڈارز ہیں، ہماری جو میزائل پاور وہ بڑی انہینس ہو گئی ہے۔ اور جو یہ مودی صاحب کھپ ڈال رہے تھے نا 2019 سے، آپ کو یاد ہے بڑا انہوں نے بین ڈالے تھے، اگر ریفل ہوتا تو یہ ہوتا۔ ریفل والا جو ان کا ایڈوانٹیج تھا، یقیناً بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے،
لیکن اس کو J10 نے برابر کر دیا، جی ہاں اور دونوں 4.5 کیٹیگری کے ہیں، 19-20 کا فرق ہے، لیکن 19-20 کے فرق کے بعد ہم نے جو بہت زبردست کام ہوا ہے پچھلے 3 سال 3.5 سال میں، ایک تو آپ کے ریڈارز، ایک آپ کی دوسری جیمنگ فیسلٹیز، ان تمام چیزوں نے بہت فرق ڈالا، اور بہت سی چیزیں میں شیئر نہیں کر سکتا فار obvious ریزنس، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں، اگر آپ ٹیکنالوجی میں آئیں گے، میزل پاور میں آئیں گے، اگر آپ جہازوں کی کمپیٹیبلٹی میں آئیں گے، تو بہت بڑے سرپرائزز ہیں، اور ڈرونز کے معاملے میں بھی بہت بڑے سرپرائزز ہیں۔ جو خطرناک بات ہے اور جو ہوتے ہوتے اس دن رک گئی ہے کہ ہم جہازوں کو سمر بارڈر کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں اگر وہ براموس لے کے آتے ہیں تو ان کی 500 میل کی رینج ٹھوک دیتا ہے وہ میزائل۔ ہمارے پاس بھی 350 پلس ٹائپ کے ہیں، لیکن بیونڈ دا ایک ویژول رینج۔ ایڈوانٹیج ہے۔ ہاں، بیونڈ ویژل، نہیں میں میزائل کی رینج کی بات کر رہا ہوں۔ جو آپ کی بیونڈ ویژل رینج ہے، اس میں ہمارا اور ان کا تقریباً 30 میل کا فرق ہے، جو ہمارے پاس زیادہ ہے۔ یہ سننے میں 20-30 میل شاید عام آدمی کو اتنے نہ لگیں، لیکن کامبیٹ میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایسا ہی ہے اور ریفل تو انہوں نے لے لیے ہیں۔ جو ایک چیز انٹرسٹنگ میں نے اب سمجھ آئی ہے بہت سے ایئر فورس کے پائلٹ سے بات کر کے اور کمانڈ کے لوگوں سے، کہ ایک ہوتا ہے انڈکشن آف اکوپمنٹ، کہ آپ نے اکوپمنٹ خریدا ڈال لیا، ایک اس کا ہے آپریشنلائز کرنا۔ ٹرو ہماری جو آپریشنلائز ہوئے ہیں وہ ہمارے بڑے زبردست طریقے سے ہوئے ہیں، اور صحیح اس میں فرق یہ بھی ہے کہ ہم بہت عرصے سے لمیٹڈ اکوپمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن اس سے ہماری ایکسپرٹیز بہت بہتر ہو گئی۔ ایسا ہی ہے آپ ریفل لے آئے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ٹریننگ، آپ کا اس کے ساتھ کمفرٹ، آپ کی اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی باقی چیزوں کی بہت مختلف ہے۔ ٹرو میں کل ایک ایگزامپل بتا رہا تھا، میں کوئکلی ایک بات بڑی امپورٹنٹ بتانی ضروری ہے۔ جب ہم نے F-16 لیے پہلی دفعہ، تو 10 مہینے کے پیسے دیے پاکستان نے ٹریننگز کے لیے۔ 4 ماہ بعد امریکنوں نے آپ کو کہا کہ جی آپ کے پائلٹس دے ڈونٹ نیڈ ٹو ٹرین اینی مور، یہ بے شک واپس چلے جائیں۔ ہم نے تو پیسے دیے ہوئے تھے، پھر یہاں کی ہائی کمانڈ نے کہا کہ نہیں، وہ 6 مہینے کیوں پھر ڈسٹنٹ ہو، وہ وہیں پہ رہیں۔ سو جو 10 مہینے کی ٹریننگ تھی ہمارے پائلٹس نے 4 مہینے میں کر لی، بکاز اس سے پہلے بھی امریکن اکوپمنٹ اور ٹریننگ سٹائل صحیح اس پہ وہ کام کر رہے تھے۔ سسٹم یہ میں پھر ساری انٹیگریٹ زندگی، کرنا بھی بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے ہاں، اکوپمنٹ سو کو۔ ان کے لیے بہت بڑے سرپرائزز ہیں، اور ابھی بھی آپ کی بہت سے ایسے انسیڈنٹس کی وہاں جیمنگز ہوئی اور کچھ اور آپ کہہ لیں مستیاں کی ہم لوگوں نے، جو انڈینز کو پتہ ہے، صحیح ہے اور ان کو پتہ ہے کہ آر ایبلٹی خالی جہازوں سے جنگ نہیں لڑی جائے گی صحیح ہے آج کے زمانے میں۔ آپ کا سپورٹ سسٹم کیا ہے، آپ کا کاؤنٹرنگ سسٹم کیا ہے، اس میں ماشاء اللہ وی آر ناٹ بیہائنڈ ان اینی وے۔ یہی نقطہ ہم رکھتے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب کے سامنے۔ سر یہ بتائیں کہ وہ نریندر مودی کا کہنا کہ رافیل ہوتے تو حالات مختلف ہوتے، اب تو رافیل بھی آ گئے ہیں، پھر ایسا کیا ہے جو بھارت کو روکے ہوئے ہے کسی بھی طرح کا مس ایڈونچر کرنے سے؟ دیکھیں، وہ ان کی خواہشیں تو بے تحاشا ہوں گی کہ کچھ نہ کچھ خفت منانے کے لیے کوئی فیس سیونگ ہو جائے، بٹ میرا نہیں خیال کہ اب ان کے پاس اتنی بھی اپرچونٹی ہے کہ وہ فیس سیونگ کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائیں، بیکاز ہم نے تو ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کا جو بھی ایکشن ہوگا چھوٹا بڑا، ہمارا رسپانس اس سے 1 درجے بڑھ کے اس سے زیادہ پینفل ہوگا۔ اب یہ چوائس ان کے پاس ہے۔ دیکھیں، ان کے پاس کیپیبلٹی تو ہے، اور انٹینشن جو اوور نائٹ چینج ہو جاتی ہیں، لیکن لیٹلی جو خبر آئی ہے چائنا سے کہ انہوں نے اپنی جو ہے ملٹری ڈرلز شروع کر دی ہیں ہمالیہ کے پہاڑوں میں، گلوان ویلی کے پاس، تو جہاں پہلے انہوں نے لاسٹ جو 2020 میں ان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا تو اس میں 2000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا تھا، اور چائنا نے ساتھ یہ بھی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اگر پاکستان کی سولیڈیرٹی، انٹیگریٹی یا ان کی جو ہے سوورینٹی کو اگر چیلنج ہوا تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور جو ایکسرسائزیں کی ہیں ملٹری کی، وہاں جو ڈرلز ہو رہی ہیں، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ اس لیے ڈرل کر رہے ہیں ٹو انشور کہ یہاں کو ریجن میں بڑی اسٹیبلٹی نہ ہو۔ حالات جو ہیں وہ بھارت کے بالکل جو ہیں ان کے خلاف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مالک صاحب، یہ جو سٹینڈ اپ ہے 11 دن سے برقرار ہے، کیا لگ رہا ہے یہ کب تک برقرار رہنے کا امکان یا اس کے خدشات موجود ہیں؟ دیکھیں، 2 ہی طریقے ہیں نا۔ پاکستان کا تو کلیئر ہے کہ پاکستان نے نہیں کیا۔ اب 2 آپشنز ہیں، ایک انہوں نے خود کروایا یا کسی روگ ایلیمنٹ نے کیا، اور مودی اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے، اور مودی ایکسپلائٹ آلریڈی کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کشمیر کے اندر اسی کی گاب میں 50 گھر گرا دیے۔ وقف کا جو امینڈمنٹ ایکٹ تھا، جو بہت بڑا ایک ایشو ہے کشمیر کے اندر،
اس پہ بھی ریزسٹنس ہونی تھی. انہوں نے اب اس واقعے کو بیس بنا کے 2000 کشمیری پکڑ لیے, گھر توڑ رہے ہیں. انہوں نے تو آپریشن اپنی کھل کے کھول دی بھی. ایک جو سیٹ بیک ہوا ہے کہ اس معاملے میں دنیا میں کسی نے بھارت کو سپورٹ نہیں کیا. پاکستان کا ان کا یہ بیانیہ نہیں بکا کہ پاکستان انوالوڈ ہے. آئی تھنک اس میں بہت بڑی موو پاکستان نے بڑی اچھی کی تھی کہ اب انہوں نے کہا کہ اب انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کریں, ہم حاضر. جی ہاں, اس سے بہت بڑا ایک ان کے جس کو کہتے ہیں نا ڈنک نکل گیا اس کے اندر سے جی ہاں, کہ ہم کہتے ہیں وی ہیو گاٹ کلین ہینڈز. اس پہ بھارت بالکل خاموش ہے. آپ ان کو نارمل یارڈ اسٹک سے ان کو جج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. مودی, امیت شاہ, یہ بڑے بدبودار مذہبی جنونی انسان ہیں. انہوں نے تو آپ کو یاد نہیں گجرات میں جی ہاں, 2000 بندہ مار دیا. مودی کو کشمیری نہیں چاہیے, مودی کو کشمیر چاہیے. ایسا ہی ہے. مودی کو ہندوستان چاہیے, اس کو بھارت نہیں چاہیے, اس کو ہندوستان چاہیے. جل صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اسٹینڈ اپ پھر کب تک برقرار رہنے کا خطرہ یا خدشہ ہے؟ اور اب بھارت اگر کرتا بھی ہے کوئی ایسا مس ایڈونچر تو اس کا پھر لیول یا اسکیل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں اس پہ دو آپ کو کوٹیشن دینا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اٹ ٹیکس 1 ٹو اسٹارٹ دی وار اینڈ 2 ٹو کیپ اٹس لمیٹڈ. اب اگر وار انیشیٹ کرتے ہیں اس میں ہمارا کیا رسپانس ہوتا ہے, کس طریقے سے کرتے ہیں, وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ہماری ملٹری نے بھی کہا, آرمی چیف نے بھی کہا کہ وار آپ شروع کر سکتے ہیں, ختم پھر ہماری مرضی کی ہوگی. اور دوسرا دیکھیں, چائنی فلاسفر سن تزو کا ایک کوٹ ہے دیٹ اف یو نو یور اینیمی اینڈ اف یو نو یور سیلف آلسو then you may not need to fear the result of 100 battles. تو پاکستان ہمیں اپنا بھی پتہ ہے اور ہمیں انڈیا کے بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ اگر بیٹر سینس پریویل کرے گی انڈیا پہ تو وہ جرت نہیں کریں گے کسی بھی چھوٹی بڑی کاروائی. کر تو سکتے ہیں بٹ میرا نہیں خیال جس اس قسم کے حالات ہیں وہ کوئی فیس سیونگ چاہیں گے. اور فیس سیونگ میرے خیال میں یہی ہے کہ جیسے پاکستان نے ان کو آفر کیا ہے کہ ہم کسی بھی انڈیپینڈنٹ کمیشن انکوائری کے تحت ساری آپ سے کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں, اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہمیں پیش کریں. یہی انہیں دنیا چاہ رہی ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا اور بھارت صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے سفارتی سطح پر, سفارتی محاذ پر ہونے والی کوششیں اب تک نتیجہ خیز ثابت کیوں نہیں ہو سکی. بات ہوگی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ناظرین, سفارتی سطح پر کافی کوششیں ہو رہی ہے لیکن ابھی تک اسٹینڈ آف جو ہے برقرار ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان. 11واں روز ہے آج, لیکن صورتحال بہتر نہیں ہو رہی. کشیدگی جو ہے وہ بھی بدستور برقرار ہے. کیا وجہ ہے سفارتی کوششیں کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہی, اور کیا ایسا کیا ہے جس نے بھارت کو ابھی تک روکا ہوا ہے؟ مزید آگے بڑھنے سے بات کریں گے. پرائم ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ سفارتی سطح پر کافی زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں, بڑے رابطے ہو رہے ہیں, امریکہ بھی متحرک ہو چکا ہے مکمل طور پر, لیکن کیا وجہ ہے یہ صورتحال ابھی تک جو کہ تو برقرار ہے؟ سفارتکاری کام کیوں نہیں یہاں پہ کر رہی, اور حالات ابھی تک آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ تناؤ کم ہوگا یا اسی طرح سے برقرار رہے گا؟ مجھے تو کشیدگی کم ہوتی ہوئی بالکل نہیں دکھ رہی, بلکہ صورتحال ابھی بھی بہت ہی سیریس اور سنگین ہے. آج بھی بھارت کی حکومت نے کچھ سفارتی اقدام لیے ہیں. مثال کے طور پہ تجارت, انہوں نے کہا ہے کہ کہیں سے بھی پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو انڈیا امپورٹ نہیں کرے گا تھرڈ پارٹی کے ذریعے یا کہیں اور سے بھی. اس کے علاوہ بھی ایک اور سٹیپ انہوں نے لیا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ ان اور انڈیکیشن سے یہی لگتا ہے کہ بھارت ابھی بھی کسی قسم کی فوجی کارروائی کے لیے تیاری کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے لائن آف کنٹرول پہ اسمال آرم فائرنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ عریبین سی میں بھارت نے اپنے میسائلز کو یعنی کہ ان کی ڈرلز کی ہیں جس کو کہتے ہیں ایکسرسائزز. پاکستان بھی اس وقت ملٹری ڈرلز کر رہا ہے, یعنی کہ ملٹری ایکسرسائزز کر رہا ہے. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ تناؤ بڑھ رہا ہے, ٹینشنز بڑھ رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب, اب انڈیا نے جس طرح سے ذکر کیا ڈاک اور پارسل کی ترسیل پر بھی پابندی لگا دی ہے, اور آئی ایم ایف کے میں بھی وہ پاکستان پہ پابندیوں کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو ایڈ نہ ملے, وہاں بھی وہ جانے کی بات کر رہا ہے. پھر وہ فیٹف میں بھی پاکستان پہ پابندیوں کی کوششیں کر رہا ہے. تو اس پہ پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیں, فوکس پاکستان کا اپنی ڈیفنس پریپیئرڈنس پہ رہنا چاہیے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہے. کل کو کمانڈرز کانفرنس میں جس قسم کی اسٹیٹمنٹ آئی, اس کے بعد
اور یہی بھارت کو پھر سے ایک وارننگ دی گئی کہ اگر بھارت کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا، ڈسائسو رسپانس دے گا اس کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو یعنی کہ ظاہر ہے 2 سطح پہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو کہ ہو رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو یعنی کہ ڈیفنس پاکستان کی جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا، Yeah. ری انفورس کرنا بارڈرز پہ، ایئر اسپیس، سی، یعنی آل فرنٹس جو ہیں ان کو مضبوط رکھنا، ری انفورس کرنا. اور دوسری سطح ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، سفارتی سطح ہے. اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ایکٹیولی بریف رکھ رہا ہے مختلف ممالک کو صورتحال کے بارے میں. اور ظاہر ہے امریکہ کا ایک رول ہے اور پہلے بھی تھا. انفیکٹ جتنے بھی کرائسس ہوئے ہیں پچھلے 10-15 سال میں، ہر دفعہ امریکہ نے ہی ایک ثالثی کا رول ادا کیا ہے، اور کرائسس ڈیفیوز کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک رول تو تھا ان کا اور رہا ہے. 2019 میں بھی امریکہ کا رول تھا. اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ انگیجڈ ہے پاکستان کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ، اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے سچویشن جو ہے مزید اور نہ بگڑے اور ڈی ایسکیلیٹ ہو جو ڈاکٹر ٹینشن صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈی اسکیلیشن میں اگر کوئی ملک مؤثر ہو سکتا ہے تو وہ امریکہ ہی ہو سکتا ہے. پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے سے بالکل ہی انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا، انہوں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ خود ہی کر لیں گے. بعد میں پھر وہاں کے جو امریکی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے رابطے کیے، پھر امریکی جو نائب صدر ہیں ان کے بیانات وغیرہ بھی سامنے آئے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، امریکہ جو ہے وہ بیلنس کر رہا ہے چیزوں کو، یا سنجیدہ کوشش وہاں سے ہو رہی ہے ڈی اسکیلیشن کے لیے، یا پھر جھکاؤ تھوڑا سا بھارت کی طرف زیادہ امریکہ کا؟ میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی کوئی گیم ہے کہ کوئی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے یا ایک طرف کھیل رہا ہے. بہت ہی سیریس سچویشن ہے، اور اس میں ہر سٹیٹمنٹ کے 4 الفاظ لے کے ہمیں ایک کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا چاہیے. اوور آل دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کر کیا رہا ہے. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ صدر ٹرمپ نے بھی ایک خاصا نیوٹرل سٹینس اڈاپٹ کیا. حالانکہ امریکہ کے تعلقات بھارت سے کہیں زیادہ قریب ہیں بنسبت پاکستان کے، اس کے باوجود انہوں نے تو یہی کہا، یعنی کہ ان کے جو ریمارکس تھے ان سے یہی تاثر ملا کہ یہ کافی نیوٹرل پوزیشن انہوں نے اختیار کی. تو یہ نہیں میں سمجھتی کہ ہر امریکن آفیشل کا آپ 4 لفظ لے کے کہیں کہ جی انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے. میرا خیال ہے آپ کو ان کے ایکشنز دیکھنے چاہیے، ورڈز نہیں اتنا دیکھنے چاہیے. اور ایکشنز میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فون کالز کیے ہیں دونوں سائڈز کو، اور پھر پریس سٹیٹمنٹس میں کہا کہ انہوں نے دونوں سائڈز کو کہا کہ جی ڈی ایسکیلیٹ کریں اور اپنے جو کمیونیکیشن ہے وہ ری اسٹیبلش کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا، جیسے کہ باقی دنیا بھی نہیں چاہتی، کہ کسی قسم کا یہاں پر کانفلکٹ ہو یا جنگ اچھا ہو. ڈاکٹر صاحب، 2 بڑے اہم سٹیپس پاکستان نے اٹھائے. ایک تو غیر جانبدار تحقیقات کے لیے پاکستان نے کہا ہم تیار ہیں. دوسرا، بھارت سے بار بار ثبوت مانگے جا رہے ہیں کہ بھارت ثبوت پیش کرے پاکستان کے ملوث ہونے کے، جس پہ بھارت ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں لا سکا. کیا اس نے کتنا اہم رول پلے کیا ہے کہ بھارت سفارتی سطح پر جو ہے اتنا زیادہ دباؤ پاکستان پہ نہیں بڑھا سکا جس طرح وہ ماضی میں کیا کرتا تھا؟ اتنی سپورٹ نہیں مل سکی جس کی بھارت کو توقع تھی. یہ تو حقیقت ہے کہ بھارت کے پاس کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں. تو ان کا یہ کہ بھئی وہ سامنے کیوں نہیں لائے وغیرہ، وہ تو سامنے لا ہی نہیں سکتے بیکاز ہے ہی نہیں ان کے پاس کچھ. انہوں نے صرف الزام تراشی سے ہی ایک ماحول بنا لیا ہے، ایک جنگی ماحول بنا لیا ہے. جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگین میں یہ کہوں گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی چاہتی ہے کہ ڈی ایسکیلیٹ ہو سچویشن. اس میں ہمیں یہ کوئی کرکٹ میچ تو نہیں ہو رہا کہ ہم دیکھیں کہ جی آڈینس جو ہے وہ ہمارے لیے تالیاں زیادہ بجا رہی ہے یا بھارت کے لیے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ امن قائم ہو، وہ چاہتی ہے جیسے کہ یو این سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ ڈی ایسکیلیشن ہو. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک یعنی کہ ایک یونیفارم رسپانس ہے میری نظر میں. تو اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہ جی اس نے فلاں نے ہماری زیادہ طرفداری کی ہے یا ان کی زیادہ کی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے امن کی طرفداری کی ہے. میں سمجھتی ہوں یہ سب سے اہم چیز ہے. ملیحہ لودھی صاحب، آپ نے بات کی ڈی ایسکیلیشن کی. ظاہر ہے یہ ساری صورتحال کو ہوا تو بھارت دے رہا ہے، جنگی جنون تو بھارت کے سر پر سوار ہے، لیکن پاکستان بطور فریق اس وقت ایسا کیا کر سکتا ہے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے صورتحال جو ہے وہ کشیدگی کم ہو، ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے معاملات؟
میں نہیں سمجھتی کہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو کہ ابھی بھی باقی ہے ہمارے لیے کرنے کی. درست. ہم نے آفر کی ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کی. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایسکلیشن کرنے کا، لیکن اگر بھارت کچھ کرے گا تو اس کے جواب میں ہم کریں گے، لیکن وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ٹو انیشیٹ اینی ایسکلیشن. تو اس کے علاوہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں. باقی تو پھر یہ بال تو اس وقت بھارت کے کورٹ میں ہے، ہمارے کورٹ میں نہیں ہے. ہم نے جو پریپریشنز کرنی تھی اپنے آپ، اپنی سیکیورٹی اور سلامتی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ہمیں ظاہر ہے اپنی ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں ان کو سسٹین رکھنا ہے، یہ ضروری ہے واقعی. اور دیکھنا ہے صحیح. کہ کہاں کہاں ہمیں کون سے ملکوں کو بالکل ہی بریف رکھنا ہے، تاکہ کل کو کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اجلاس سے جلد بلایا جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بھارت پہ شاید دباؤ بڑھے اور دو قدم وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو؟ میرا خیال ہے یہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ بھارت پہ میرا خیال ہے ایک ہی ملک ہے جو پریشر ڈال سکتا ہے، اور وہ ہے امریکہ. بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سلامتی کونسل کی میٹنگ بلانا بہت مشکل ہوگا. میٹنگز تب ہوتی ہیں when there is an immediate threat to peace and security. تو اگر بھارت turns around and says کہ جی ہم تو تھریٹن کر ہی نہیں رہے ہیں، تو پھر وہ بلانا مشکل ہو جائے گا. تو میں سمجھتی ہوں ہمارا فوکس خطے میں ہی رہنا چاہیے، اور جیسے میں نے کہا اپنی تیاری مکمل ہمیں رکھنی چاہیے، جو کہ رکھ رہے ہیں ہم. اور سفارتی لیول پہ بھی ہمیں جو ہمارے کی ایلائز ہیں ان کو بریف رکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ جو انگیجمنٹ چل رہی ہے، کچھ فون کالز کل پرسوں بھی اور گئی ہیں جو کہ ابھی پبلک میں نہیں آئی ہیں، جن کا ابھی پبلک میں کوئی پریس ریلیز وغیرہ ایشو نہیں ہوئی. تو بہت ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بیہائنڈ دا سینز بھی ہو رہی ہیں. صحیح. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. کیا بھارت ان مختلف بین الاقوامی جو کالز ہیں فار ریسٹرینٹ، کیا بھارت ان کو مانتا ہے ان کالز کو؟ بہت شکریہ ڈاکٹر مریم لودھی صاحب، آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.